السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی بھی حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان و مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 15واں پارہ سورۃ کہف، اس کی آیت نمبر 9 جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا.
کہف عربی زبان میں ایسے غار کو کہتے ہیں جو باہر سے منہ تو چھوٹا ہو لیکن اندر غار کا جو حصہ ہے وہ بڑا وسیع اور کھلا ہو، یعنی تنگ نہ ہو، اندر سے کھلا ہو، باہر سے منہ چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں کہف۔ رقیم رقم سے مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس غار کے دہانے پر ایک پتھر کی تختی کے اوپر ان افراد کے نام لکھ دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو گاؤں تھا اس گاؤں کا نام بھی رقیم تھا۔ آج بھی الرقیب کے نام سے وہاں پر ایک گاؤں علاقہ موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اصحاب کہف کس دور میں تھے، ملک کے بادشاہ کا نام کیا تھا، علاقہ ان کا کون سا تھا، اس کے بارے میں اسرائیلی روایات تو موجود ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں اصل جو واقعہ بیان کرنے کی وجہ ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تفصیلات ضروری نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں قرآن وہ سبق بیان کرتا ہے۔ اب آدمی بیٹھ جائے وہ کتنے لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کی نسل جد اور ان کی آگے اولاد، اس کا تذکرہ فضول ہے۔ رب ذوالجلال نے جب اس کی وضاحت نہیں کی، باقی سارے تیر تکے تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ کے ولی تھے۔ باقیوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ متقی پرہیزگار ہیں یا نہیں، کسی کی گارنٹی نہیں، سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کے۔ انبیاء علیہ السلام کا تو مقام مرتبے کا کیا ہی کہنا، وہ تو ہوتے ہی بلند مرتبے والے ہیں، وہ ہوتے ہی معصوم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے بارے میں اللہ نے گارنٹی نازل کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اولئک اصحاب الجنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ سب الفاظ موجود ہیں قرآن مجید فرقان میں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں ایسی دی کہ جو یہ کام کرے گا وہ جنتی ہے۔ مثلا جو شخص دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ اس انداز کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے، یعنی اس شخص کی نجات مشروط ہے ان دو اعمال کے کرنے سے۔ باقی کوئی اللہ کا ولی ہے یا نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ولی کے بارے میں جو لوگوں میں کنسپٹ ہے کہ ولی کو خاص عہدہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ولی کا معنی دوست، اور ہر مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو بھی توحید و سنت پر چلتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، رزق حلال استعمال کرتا ہے، اور فتنوں آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ایسے مومنوں کا دوست ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جس کو ولایت کا مرتبہ ملا اس کو کوئی شاید کسی تھانے کا ایریا مل گیا یا تحصیل کا علاقہ اس کو مل گیا، ہینڈ اوور کر دیا گیا، ان لوگوں کی مشکلیں تو آسان کیا کرنا، اور اس سے بڑے رینک والا ہے تو اس کو ضلع مل گیا، اس سے اونچے رینک والا تو صوبہ مل گیا، اس سے بڑے رینک والا تو ملک مل گیا، اور سب سے بڑے رینک والا تو پوری دنیا مل گئی اس کو۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں بیان کی۔ جو سچا ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اصحاب کہف کے نام کے ورد کیے جاتے ہیں، تعویذ لکھے جاتے ہیں، ان کے ناموں کے خواص بیان کیے جاتے ہیں، اس کے نام کی یہ خاصیت ہے، اس کے نام کی یہ خاصیت ہے۔ یہ وہ ولی ہیں جو گارنٹیڈ پکے ولی قرآن نے جن کا تذکرہ کیا، جن کی ولایت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں۔
اب اس سے پہلے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہم نے تذکرہ کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا حوالہ دے کر کہ جب اللہ کے نبی کو 100 سال کے لیے موت آئی، اس کو دنیا کا پتہ نہیں، وہ اس کو دن یا دن کا کچھ حصہ سمجھتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام موت آئی، جب لکڑی کا سہارا ہٹا تو زمین پر گر پڑے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن فرقان حمید میں میت کا لفظ استعمال ہوا، حوالے دیے، محیایا و مماتی کا لفظ استعمال ہوا، حوالے دیے، جس سے یہ ثابت کیا تھا کہ ولی کسی نبی کے لیے موت کا لفظ اس کی توہین یا بے ادبی یا گستاخی نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس سے پاک ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو حی اللہ ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں ولی کے بارے میں ملے گا کہ ولی جو ہے، جو گارنٹیڈ پکے ولی جن کا قرآن میں ذکر ہے صحابہ کہف کا، جن کے نام کے لوگ ورد کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں اور ان کے نام لکھ کر دکانوں میں گھروں میں لٹکاتے ہیں برکت کے لیے اور ان کے خواص بیان کرتے ہیں، ان ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کو بھی کیا مشکلیں آئیں، مشکلات آئیں تو انہوں نے مشکل میں کس کو پکارا، آج کے سبق میں یہ ملے گا۔ تو جو گارنٹیڈ ولی کے بارے میں جب قرآن میں ان کے عقیدے کا اور ان کے اللہ اکبر پریشانی میں، تکلیفوں میں اللہ کے آگے آہوزاری کرنے کا تذکرہ مل جائے تو جو باقی ولی ہیں جن کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، اللہ اکبر، وہ نیک ہے یا نہیں ہے، قیامت کو فیصلہ ہوگا۔ کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت نہیں، اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ لیکن یہ تو گارنٹیڈ ولی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ام حسبتا، تم کیا سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہ وہ غار والے، والرقیم، اور رقیم گاؤں والے، یا جن کی غار کے دہانے کے اوپر پتھر کی تختی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ کتبے والے، تم کیا سمجھتے ہو، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ تو معمولی سی نشانی ہے، ان کا جو تذکرہ آیا گیا یہ معمولی نشانی ہے۔ اللہ اس سے بڑھ کر بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ یہ اتنا وسیع آسمان دیکھو، جس کی لمبائی چوڑائی کا آج تک تم جائزہ نہیں لے سکے، وہ رب اس آسمان ایک نہیں 7 آسمان بنائے اس رب تعالیٰ نے، تو کتنی طاقت والی، یہ اتنی بڑی نشانی نظر نہیں آتی۔ یہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ ستارے خربوں کے اکشاؤں پر مشتمل، یہ کائنات کے اندر یہ اکشائیں، اللہ اکبر، یہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ بڑی بڑی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ پھر قرآن کے اوپر دیکھو، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا ہونا، اس سے سبزے کا اگنا، نباتات، غلے اجناس کا اگنا، مٹی میں سے آم جیسی مٹھاس، کیا یہ بڑی نشانی نہیں ہے؟ معجزے طلب کرتے ہو، نشانیاں مانگتے ہو، یہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، اللہ اکبر، یہ پوری کائنات میں تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی ساری۔ وہ کوئی اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تمہیں پہلے بیان کر چکا۔ پھر قرآن کا زمین کا اپنی محور کے اوپر 24 گھنٹے میں گردش اس کا پورا کرنا، کیا اس میں عقل ہے 24 گھنٹوں میں راؤنڈ پورا کرے؟ کوئی چپ لگی ہوئی ہے، کوئی ریموٹ ہے اس کے اندر؟ یا اس میں عقل ثابت کرو یا مان جاؤ کہ اللہ رب العزت عید کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ 11 کلومیٹر فلپائن کے قریب بحر الکاہل زمین میں سمندر 11 کلومیٹر گہرا، اور ہمالیہ کی سب سے بلند و بالا چوٹی سطح سمندر سے 11 کلومیٹر بلند۔ کون ہے یہ سب بیلنس قائم کرنے والا؟ یہ بڑی بڑی نشانیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہارے لیے سب ضروریات کا بندوبست اسی قرآن پر رکھ دیا۔ تمہیں کہیں پلوٹو سیارے سے جا کر اللہ اکبر کوئی برف نہیں لانی پڑتی، آگ لینے کے لیے عطارد اللہ اکبر مرکری سیارے پر نہیں جانا پڑتا، دھوپ لینے کے لیے سورج پر نہیں جانا پڑتا، اللہ سب چیزیں یہاں مہیا کر رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں نہیں؟
تو تم اصحاب کہف کے واقعے کو کیا سمجھتے ہو؟ بڑی نشانی تھی، وہ تو معمولی نشانی ہے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کائنات بنائی اور اس کے بعد اس کو قیامت والے دن اللہ اکبر زمین کو زلزلۃ الارض زلزالہا جھنجھوڑ کے ہلا کر اس کو چٹیل میدان کر دے گا، پہاڑوں کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، غبار بنا کر اڑا دے گا، سمندروں کو آگ لگا دے گا، زمین میدے کی سفید روٹی کی طرح پلین کر دے گا. اللہ اکبر، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ اکبر آئندہ بھی آئیں گی اور اب اس وقت بھی تمہارے سامنے موجود. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہماری کوئی بڑی نشانی نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ وہ معمولی سی نشانی ہے. کون تھے وہ؟ از اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوان، یہ چند نوجوان تھے. اللہ اکبر، جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے. ہماری جوانیاں لڑکیوں سے پرس چھین لینا، کسی سے موبائل چھین لینا، اللہ اکبر جی، اور کسی کو اغوا کر کے لے جانا، اللہ اکبر جی، پارک تک کینٹ تک پیدل جاتے ہوئے پیچھا کر دینا، بڑی بہادری کر دی ہم نے. جوان وہ ہے جس کی جوانی سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے. جوان وہ ہے جس کی جوانی، ایک اور جوان کا بھی ذکر کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جوانی میں آستانے میں گھس گئے اور اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب سے قوم کے مشکل کشاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. جو قوم سمجھتی تھی یہ ہمارا بیڑا پار لگانے والے ہیں، ان کے بیڑے غرق کر کے رکھ دیا. وہ بھی جوان تھا اور یہ بھی جوان تھے. نوجوان طبقہ، نیو جنریشن، اللہ اکبر، یہ جب اللہ کے دین کے مددگار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ جوان تھے. کیا کیا؟ اللہ رب فرماتے ہیں چند جوان تھے الی الکہف، جنہوں نے غار کے اندر جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا، بنا لی. فقالوا، اور کہنے لگے، جوانی میں بڑی سنجیدگی. لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے. انہوں نے جوانی کی دیوانگی کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا، دیوانگی پر خود سوار ہو گئے. تقویٰ کو دیوانگی پر غالب کر دیا. اللہ ہماری جوانی کو ایسا بنا. تو اللہ رب فرماتے ہیں فقالوا، سنجیدگی اتنی تھی، غار میں جا کر کیا کہنے لگے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. جوان آج کا کہاں ملے گا؟ بلڈ گیم پر کرکٹ میچ کھیلتا ہوا، نیٹ کیفے کے اندر ویب براؤزنگ کرتا ہوا، کیبل پر اللہ اکبر ناچتا گاتا پھرکتا ہوا. جوانی ہے جی. یاد رکھیں جوانی کو جوانی ہوتے دیر نہیں لگے گی. وہ پوچھا نا لڑکے نے، بابا جی کمر جھک گئی آپ کی، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ دیکھا بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. یہ جوانی کی بہاریں چند دن کی ہیں، پھر اندھیری رات ہے. 4 دن کی یہ چاندنی ہے بس. تو اس جوانی پر اترانا، اس سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ بڑھاپے میں پھر اے کاش جوانی ہوتی میں یہ بھی کر لیتا، اے کاش جوانی ہوتی میں یہ بھی کر لیتا. اب جوانی ہے، وقت ضائع نہ کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اے ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت عطا فرما. رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں. انہوں نے مشکل وقت میں کس کو یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. ولی کا کیا عقیدہ ہے؟ ولی کا عقیدہ ہے یہ نہیں کہ میں پھونک ماروں، آگ لگا دوں، پانی کے دریا کے اوپر چل کر دکھا دوں، ہوا میں اڑ کر دکھا دوں، مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بنا دوں، پانی کو ہاتھ لگاؤں دودھ بنا دوں. ایسا نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے اللہ اکبر جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہو. یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ والے کہتا ہے نا، اللہ والے، جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ کا دوست ہے. تو وہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم مشکل میں پھنس گئے، ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے. گویا ولیوں نے مشکل وقت میں اللہ اکبر، یہ 1 نہیں 2 نہیں 7 ولی ہیں. لوگ کہتے ہیں ولی نظر اٹھائے تقدیریں بدل دے، ان کو مشکل آئی اپنی تقدیر نہیں بدل سکے تو ایک دوسرے پر ہی نظر ڈال لیتے. 7 ولی ہیں.
اے اللہ انہوں نے رب سے رابطہ قائم کیا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا کام آسان کر دے. فضربنا علی آذانہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر فی الکہف غار کے اندر سلا دیا، سنین عددا چند سال. کتنے؟ 309 سال. بات ہے قرآن بتا رہا، 3 صدیاں اور 9 سال. عزیر علیہ السلام کو 100 سال. وہاں پر موت کا ذکر ہے، یہاں نیند کا ذکر ہے. تھپکی دے کر سلا دیا. نیند موت کی بہن ہے. جس طرح موت کے بعد انسان کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی دنیا کے حال کا پتہ نہیں. نبی بھی ہو، موت آ جائے دنیا کا پتہ نہیں، 100 سال چاہے گزر جائے. اور چاہے 7 ولی ہوں، اللہ اکبر، 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں اور 9 سال، لیکن ان کو بھی دنیا کا پتہ نہیں. فرمایا ہم نے غار میں تھپکی دے کر سلا دیا. اللہ اکبر. ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جانیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون احصی لما لبثوا امدا، اپنے اس حال میں رہنے کی مدت کو یاد رکھتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے. ذرا دیکھیں تو صحیح ان میں کیا کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل آ گیا ہے. گویا کہ قرآن میں یہ پہلے، اللہ اکبر، جیسے ہوتے نا کوئی بھی ایڈ پہلے آتی ہے تو یہ ایڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے آیتیں بھیجی تاکہ لوگوں کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کیا جائے. اب فرمایا نحن نقص علیک، اب ترتیب شروع ہو رہی ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبأہم بالحق، ان کی خبر بالکل سچی، اللہ کی ہر خبر سچی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کا اصل واقعہ کیا تھا. انہم فتیۃ، بے شک وہ نوجوان تھے. تعداد میں کتنے تھے آگے بتایا جا رہا ہے، 7 نوجوان. 7 نوجوان تھے. عقیدہ کیا تھا ان اللہ کے ولیوں کا، اللہ والوں کا؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان تھا ان کا. سوکھے جوتے پر نہیں، گھوڑے کے نال پر نہیں، کالی بلی کالے کتے پر نہیں، جھنڈے پنجے آستانے پر نہیں، کسی قبر گدی درگاہ آستانے پر نہیں، کسی نبی ولی پر نہیں. ان کا ایمان کس پر تھا؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان تھا. یہ بنیاد ہے اسلام کی. لوگ کہتے ہیں یہ موضوع ایسے کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات بات میں آپ یہی پوائنٹ نکال کر توحید کا مارتے ہیں. یہ ہمارے دل کی دکھی رگ کو آپ ہلاتے ہیں. ایک دفعہ بیان کر دیا بس کافی ہے. بات یہ ہے یہ بنیاد ہے. جب بنیاد کسی عمارت کی اینٹیں نیچے، اللہ اکبر، گندی اینٹیں لگا دی جائیں سیم والی، اوپر عمارت کھڑی رہ سکے؟ کوڑے کے ڈھیر پر، ریت کے ڈھیر کے اوپر اگر محل کھڑا کر دیا جائے کتنی دیر باقی رہے گا؟ توحید بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے اسلام کی. اس کے بغیر اسلام کی ساری عمارت جتنی بھی آپ اعمال کی کھڑی کریں گے وہ ساری دھڑام سے گر جائے. اس لیے بنیاد ہے آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان تھا. ان کو اپنی کشوت پر نہیں، اپنے مراقبہ و مکاشفوں پر نہیں، اپنی طاقتوں پر نہیں، اپنے اختیارات پر نہیں. لوگ کہتے ہیں اختیار ملتے ہیں ان کو. ہاتھ ولیدہ قلم ربانی، لکھے جو من بھاوے. ہاتھ ولیدہ قلم ربانی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم جو ہے وہ ولی کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. ہاتھ ولیدہ قلم ربانی، لکھے جو من بھاوے، یعنی یہ جو مرضی ہے لکھے، اللہ اس کا ہاتھ نہیں روکتا. جس کی تقدیر اللہ اکبر اچھی کر دے، جس کی بری کر دے، جس کا بیڑا غرق کر دے، جس کا بیڑا ترا دے، اللہ اکبر. ہاتھ ولیدے قلم ربانی، لکھے جو من بھاوے. رب ولی نو طاقت بخشی، لکھے لیکھ مٹاوے. اگر اللہ کسی کی تقدیر میں کوئی چیز لکھ دے، ولی کے پاس اللہ نے اس کو طاقت دیا وہ اس کا لکھا ہوا لیکھ مٹا دے. اور ادھر بھی دیکھیں ذرا، گارنٹیڈ ولی، قرآن جن کو ولی کہتا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر، آمنوا بربہم. نہیں، ہمیں اپنی طاقتوں پر نہیں، ہم اپنے رب پر ایمان. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وزدناہم ہدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا. ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو توحید میں پکا کر دیا. انہوں نے وطن چھوڑنا گوارا کر دیا، بادشاہ کا محل چھوڑنا گوارا کر دیا، اپنے دوست، بچپن کے یار دوست، گلیاں، اللہ اکبر، کاروبار، کام کاج کرتے تھے نا. جوان تھے اس علاقے میں، کوئی وہ اللہ اکبر کو ایسے تو نہیں پھرتے تھے. دیکھو
کچھ کرتے تھے نا. وہ یہ تو نہیں ہے کہ جی اللہ کا ولی ہے اور فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا پھر رہا ہے. تجھے دعا دوں گا اور تیرا خزانہ بھر جائے گا. وہ خود تو بیٹھا ہوا ہے, ٹکا ٹکا مانگ رہا ہے, اکٹھا کر رہا ہے فٹ پاتھ کے اوپر. دوسروں سے کیا کرنا, اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ دوسروں کو کہتا ہے باجی دے جا, اللہ اکبر, بابا دے جا, بھیا دے جا, اللہ اکبر, اور تجھے دعا دوں گا تیرے اللہ اکبر سارے دکھ ٹل جان گے, اللہ اکبر. اور اپنے کیوں نہیں دکھ دور کرتا؟ خود در در پر بھیک مانگتا پھر رہا. کوئی ڈھولک بجا کے مانگ رہا ہے, کوئی کس طرح چمٹے بجا کر مانگ رہا ہے, کوئی دھمالے ڈال کے مانگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لوگوں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا, آپ نے چھڑوا دیا. فرمایا کما کر کھاؤ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والے بنو, لینے والے رہے. خودداری سکھائی, عزت نفس سکھائی ان کو, اور یہ بھیک مانگ رہا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ان کا دل ایمان پر مضبوط کر دیا اور توحید پر پکے ہو گئے. ان کو پرواہ نہیں تھی, اللہ اکبر, وطن چھوڑ دیں گے, عیش و آرام چھوڑ دیں گے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے. اور ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. آپس میں بھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقیدہ توحید سے دل آپس میں جڑتے ہیں. توحید سے دل جڑتے ہیں, شرک سے دل پھٹتے ہیں. سنت سے دل جڑتے ہیں, بدعت سے دل پھٹتے ہیں. تو شرک سے کیسے دل پھٹتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو فلاں سرکار کا مرید ہوں, میں تو مشکل میں اس کا ورد کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں گوہر شاہی کا مرید ہوں, کوئی کہتا ہے میں اللہ اکبر شیخ امین کا مرید ہوں, کوئی کہتا ہے اللہ اکبر میں تو سیفیوں کا مرید ہوں, کوئی قادری کا, کوئی چشتیوں کا, کوئی نقشبندیوں کا. ہر ایک اپنے اپنے, وہ میرا, میں نے اپنے والے سے مانگنا ہے, دوسرے والے سے نہیں مانگنا. وہ کہتے نہیں نہیں میں تو فلاں کو مانتا ہوں, میں تو آپ والے کو نہیں مانتا. ہمارے والا مقابلہ ہوتا ہے, ہمارے والا زیادہ دیتا ہے, تمہارے والا زیادہ دیتا ہے. ہمارے والے کے پاس زیادہ خزانے اختیارات ہیں, تمہارے والے کے پاس زیادہ ہیں. ان کی لڑائی ہوتی ہے, دل پھٹ گئے. توحید سے دل جڑتے ہیں. یہاں اللہ اکبر اس مسجد میں ہو, گلبرگ کالونی میں ہو, ملتان شہر میں ہو, پنجاب میں ہو, پاکستان میں ہو, بر اعظم ایشیا میں ہو, قرآن پر ہو, کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر کوئی شخص ہو, جب عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, دل جڑ گئے. سب جگہ جڑے, سب کا ملجا و ماوا ایک, محبت ہو, اللہ اکبر, تقویٰ کا معیار ایک ہستی بن گئے, دل جڑ گئے. اب وہ عربی ہے, اجمی ہے, کالا ہے, گورا ہے, اللہ اکبر, کسی رنگ نسل سے ہے, جب عقیدہ ایک ہے دل ایک ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ دلوں کو جوڑ دے. اور بدعت سے دل پھٹتے ہیں. صرف اذان سے پہلے کے الفاظ ہی دیکھ لیں. گلبرگ کالونی میں کچھ, ایک گلی میں کچھ, دوسری گلی کی مسجد میں کچھ, تیسری گلی کی مسجد میں کچھ, اللہ اکبر, ملتان شہر کا پرلا کونا کچھ, ادھر والا کونا کچھ, شمال مشرق جنوب کچھ, اللہ اکبر. ابھی پنجاب پڑا ہے, ابھی پاکستان. نہیں ہمارے علاقے والے تو یہ الفاظ نہیں کہتے. ہمارے علاقے والے ہم جو اذان دیتے ہیں اس سے پہلے تو ہم یہ لفظ کہتے ہیں. نہیں ہمیں تو یہ یاد کرائی گئی, ہمیں تو یہ کرایا گیا. ہٹ گئے دل کے نام. اور سنت پر دل جڑتے ہیں. سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو, دل جڑ گیا کہ نہیں جڑا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ولیوں کے دل آپس میں جوڑ دیے. دلوں کو جوڑا, تویزوں سے نہیں جوڑا جاتا, عملیات سے نہیں جوڑا جاتا, اللہ اپنی مہربانی سے دل جوڑتا. دلوں میں نفرتیں کدورتے ہیں, اللہ سے دعا کریں, اللہم الف بین قلوبہم, اللہ ہمارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر. میاں بیوی کے دل میں نفرت ہے, اللہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے, وہ خود دعا کریں, اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے. خامد کا نام لے کر, خامد بیوی کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. تو دلوں کو جوڑنے والا عامل بنگالی بابا نہیں ہے, دلوں کو اللہ جوڑتا ہے. اس قام ایسا مضبوط کہ اللہ نے ان کا دل گرفتار ہوئے. اب بکھرے ٹائپ کا عقیدہ تھا ان کا, علاقہ بت پرست تھا, بادشاہ بت پرست تھا. لوگوں نے کہا یہ تو پورے علاقے کے اندر وائرس پھیل جائے گا وہابیت کا, سارے نجدی بن جائیں گے, گستاخ بن جائیں گے.
ہمارے تو آمدنے سلانے مہانے چندے فنڈ اب بند ہو جائیں گے. پکڑو ان کو عدالت میں پیش کرو. اس داد دہشت گردی کی عدالت میں بند کمرے میں سماعت ہوئی, مقدمہ چلا. خصوصی طور پر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا, دربار میں آئے. بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ جس بت کی پوجا کرتا ہے ان بتوں کی تم نے کیوں نہیں پوجا کرتے؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اب افضل جہاد بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اب بات کرتے ہوئے آدمی تھر تھر کانپتا ہے. یہاں کہہ دیں ساتھی کو یہ اعلان کر دو, مجھے شرم آتی ہے. اذان دے دو, مجھے شرم آتی ہے. اقامت کہہ دو, مجھے شرم آتی ہے. یاد ہی نہیں. اور بڑے دربار کے اندر ملک کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بات کرنا خالہ جی کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. کھڑے ہو جاؤ. اس قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے, اللہ کے ولیوں کا عقیدہ سنے, 7 ولیوں کا عقیدہ, کرنٹڈ پیٹنٹ پرانی ولی. فقالوا, کہنے لگے, ربنا, ہمارا رب, رب السماوات والارض, ہم نہیں پوچھتے اس جوپیٹر کو, نہیں پوچھتے اس زبرون کو, نہیں پوچھتے ہم اس بادشاہ کو. یہ بادشاہ بھی ہماری طرح انسان ہے, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, ہماری طرح اس کو دکھ درد تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بت, یہ اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے, خود حرکت نہیں کر سکتے. 6 ہتھوڑوں کے ساتھ ہم ان کو اللہ اکبر رگڑ رگڑ کر, ریتیاں لگا لگا کر ان کو تیار کرتے ہو تم, اور ان کو اب معبود بنا دیا تم نے. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. فیکٹری میں تیار کیا ان کو, ادھر بیٹھ کر اتنی شان بن گئی. یہ 25 روپے والا معبود ہے, یہ 30 روپے والا معبود ہے, یہ 100 روپے کا ملتا ہے. بھائی ریٹ کا فرق کیا ہے؟ یہ کام جلدی کر دے گا, یہ دیر سے کرتا ہے. تمہارے بھگوان تو اتنے پیسوں میں ملتے ہیں, لیکن ربنا, ہمارا رب, رب السماوات والارض, اس کی کاریگری دیکھو. اتنے وسیع آسمان اس نے ایک نہیں 7 بنائے, والارض, اور قرآن کو بنایا. لن ندعو من دونہ, ہم اس اللہ کے سوا ہرگز کسی کو نہیں پکارتے. مشکلوں میں آہذاری, یہ اللہ کے ولیوں کا عقیدہ. ولی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. کہو یہ وہابی تھے, کہو گستاخ تھے, بے ادب تھے, نجدی تھے. قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا, تو فتوے لگتے ہیں اس جرم کے اوپر, اللہ کے سوا کسی کو مانتے نہیں. اور یہ جو ولی کہہ رہے ہیں اصحاب کہف کے نام پوجنا اور ورد کرنا, بس یہی سمجھ آیا ہے. اور ان کا عقیدہ نہیں پڑھا قرآن میں. 15واں پارہ سورۃ کہف کھول کر دیکھیں, شروع میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. لن ندعو من دونہ, ہم ہرگز اس اللہ کے سوا, من دونہ, من دونہ سے مراد کیا کہ عجیب بت اس سے مراد ہے. بت بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بت کن کے تھے؟ ایسا کوئی بے وقوف آج تک دنیا میں مشرک پیدا نہیں ہوا ایسے پتھر اٹھا کر اس کو پوجنے لگ جائے. ایک پتھر عام پتھر ہے, لیکن جب اس پتھر کی شکل کرشن مہاراج کی بنائیں گے ہندوؤں کے نزدیک مقدس ہو جائے گا. لکڑی عام لکڑی ہے, لیکن اس لکڑی کو جب آپ لمبائی میں 2 حصے کر کے ٹی سلیب کی شکل بنائیں گے عیسائی کے نزدیک مقدس ہو جائے گی. ایک درخت عام درخت ہے, لیکن جب آپ کہیں گے اس درخت کے نیچے اللہ شیخ معین الدین اجمیری آ کر چلا کاٹا تھا انہوں نے, اب وہ درخت مقدس ہو جائے گا. یہاں پر امام مہدی ہر جمعرات کو تشریف لایا کرتے ہیں, ایک تھلا بنا کر اس پر یہ بینر لگا دیں, اب وہ نسبت جڑ گئی نا, اب وہ تھلا مقدس ہو جائے گا. تو اس کی کسی شخصیت سے نسبت جوڑتے ہیں بت کی. تو بت کی پوجا کیوں حرام ہے؟ بے جان ہونے کی وجہ سے, یا من دون اللہ ہونے کا؟ من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا. اللہ خالق کائنات ہے, اس کے سوا ساری مخلوق من دون اللہ. بت کی پوجا کیوں حرام ہے؟ من دون اللہ ہونے کی وجہ سے یا بے جان ہونے کی وجہ سے؟ اگر بے جان ہونے کی وجہ سے اس کی پوجا حرام ہے تو کیا جاندار گائے کی پوجا جائز ہے؟ ہندو گاؤ ماتا کو پوجتا ہے, وہ جائز ہے؟ وہ تو جاندار ہے. اگر من دون اللہ ہونے کی وجہ سے بت کی پوجا حرام ہے تو گائے بھی من دون اللہ. گائے اللہ ہے یا من دون اللہ ہے؟ صحابی من دون اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہیں؟ اولیاء کرام اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ نبی ولی اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ جب اللہ کے سوا ہیں تو من دون ہی دعا کے لائق نہیں. وہ خود دعا کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے.
تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بتوں والی آتے ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں جی، نبیوں پر فٹ کر دیتے ہیں. من دون سے مراد پوری کائنات ساری مخلوق من دون اللہ، یا ان کا اللہ ہونا ثابت کرے کہ نبی ولی اللہ ہیں، اللہ نہیں تو وہ من دون اللہ. کہتے ہیں جی وہ غیر اللہ جو ہے نا، قرآن میں ان کو کہا گیا غیر اللہ، اور نبی ولی تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ غیر تھوڑی ہے. اس پر میں مثال دیا کرتا ہوں. نکاح کے موقع پر بارات لے کر گیا، سارے رشتہ دار دوست احباب پالنے دار ساتھ ہیں، ڈولی لے کر آ گئے. کچھ تو وہیں سے دو یار دوست محلے والے چلے گئے، قریبی رشتہ دار گھر تک پہنچے، دور والے رشتہ دار پہلے چلے گئے، قریب والے رشتہ دار اب گھر میں ہیں، بالکل گھریلو رشتہ دار جو ہیں وہ اب گھر میں ہیں. دلہن کو سیج پر بٹھا دیا گیا. اب ایسا ایسا سارے چھٹتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر کیا رہ گئے؟ چچا، ماموں، ابو، تایا، پھپھا، خالو، اللہ اکبر، یہ اب بھائی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی یہ رہ گئے. اب یہ اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ سارے اپنے ہی ہیں نا. جو غیر تھے وہ تو چلے گئے آہستہ آہستہ، دور کے رشتہ دار بھی چلے گئے. اب یہ سارے اپنے ہیں. اب مجھے بتائیں، دلہن کو سیج میں بٹھا دیا گیا، باپ کہے بیٹا میں تیرا اپنا ہوں، کو غیر تو نہیں، سیج میں شریک کرے گا؟ ابا اپنا ہے، غیر تو نہیں ہے. بھائی بڑا کہے، چھوٹا بھائی کہے، چچا، ماموں، تایا، پھپھا کہے میں تیرا اپنا ہوں، غیر تو نہیں ہوں، اللہ آج سیج میں شریک کر لے مجھے، برداشت کرے گا؟ یہ سارے اپنے ہیں، برداشت نہیں. جس طرح تجھے سیج میں شریک برداشت نہیں، اللہ کو پوری کائنات میں نبی ولی اس کے اپنے ہیں، لیکن اللہ کو اپنی سلطنت میں شریک وہ بھی برداشت نہیں. دل پر لکھ لیں یہ بات. دلیل کہاں سے دے دیجیے آپ نے؟ قرآن میں سورہ نور کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زانی مرد ہو یا مشرک مرد، اس کا نکاح زانیہ عورت سے کرو یا مشرک عورت سے کرو. اور اسی طرح بدکار عورت ہو یا مشرک عورت ہو، اس کا نکاح مشرک مرد سے کرو یا بدکار مرد سے کرو. مومنوں پر یہ حرام ہے. بدکار مرد اور عورت یہ تو سمجھ میں آ گیا، دونوں کا ذہنی لیول ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جیسے منہ کالا کرنے والے ان کو چھوڑ دو. مشرک کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسے کر دی؟ مشرک کو کیوں اٹیچ کیا؟ وہ اس وجہ سے جس طرح بدکار عورت اکیلے خامد کو کافی نہیں سمجھتی، مشرک اکیلے اللہ کو کافی نہیں سمجھتا. دونوں کا منشور ایک ہے، دستور ایک ہے، آئین ایک ہے، قانون ایک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے. گناہ شرک کا زیادہ ہے، بدکاری کا اس سے کم ہے، اللہ اکبر، لیکن ذہنیت بتائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں پر یہ حرام ہے، مومنوں پر جائز ہے. الیس اللہ کاف عبدا، کیا اللہ بندے کو کافی نہیں؟ قرآن میں آیت ہے. اللہ سے بہت کچھ مانگ کر دیکھا جی، اچھا اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دینا چاہے کو روک سکتا ہے؟ اور مدینے والے سے پوچھ لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت رکوع سے اٹھ کر دعا کرتے تھے. مل السماوات والارض والی اس دعا کے آخر میں کلمات ہیں اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دینا چاہے، عزت دینا چاہے، شہرت دینا چاہے، رزق دینا چاہے، شفا دینا چاہے، عہدہ دینا چاہے، اللہ اکبر، مال دینا چاہے، اللہ جس کو تو دینا چاہے. کوئی مائی کا لال کالے پیلے نیلے منتر کرنے والا، جنتر منتر انتر کرنے والا الٹا لٹک کر کھڑا ہو جائے، جس کو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، جس کو تو نہ دینا چاہے، بیمار کو شفا نہ دینا چاہے، مقدمے سے بری نہ کرنا چاہے، رزق وسیع نہ کرنا چاہے، اللہ شفا نہ دینا چاہے، عہدہ اللہ نہ دینا چاہے، اللہ اکبر، عزت نہ دینا چاہے، اللہ جس کو تو نہ دینا چاہے، کوئی کالا پیلا نیلا علم کرنے والا، جنتر منتر توڑنے توڑ کے کرنے والا الٹا لٹک کر کھڑا ہو جائے، جس کو تو نہ دینا چاہے کو دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کی کوشش، محنت، شکل، بھاگ دوڑ، اللہ کو ایکٹیویٹیز کام نہیں آتی جب تک اللہ تیرا آرڈر نہ ہو. لو مدینے والے نے بھی فیصلہ کر، وہ کیا کہتے ہیں؟ لن ندعو من دونہ، اس اللہ کے سوا ہرگز کسی، لام نون جو ہے ہرگز، 1% کی بھی اب گنجائش نہیں. ایک ہے نہیں، ایک ہے ہرگز نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو ہرگز کا ہم نے اضافہ کیا، اس کا مطلب اب گنجائش نہیں رہی اس میں. تو لن ندعو، ہرگز
ہم نہیں پکاریں گے اس اللہ کے سوا الہن کسی اور الہ کو. لقد قلنا اگر ہم نے ایسی بات کہی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کو شہادت روا بنایا اذن شتتا اس وقت تو ہماری اپنی تباہی ہو جائے گی. ولی کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑا سکے گا. اللہ اکبر. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اذن اسی وقت ہاؤلائی بڑے دربار میں کہہ رہے ہیں یہ ہے قومنا ہماری قوم. صرف اپنا نہیں بتایا اب اپنی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں. یعنی امر بالمعروف پہلے کیا انہوں نے اب نہی عن المنکر کر رہے ہیں. قوم کے غلط عقیدے کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ہاؤلائی قومنا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہماری اس قوم کو دیکھو ذرا اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیا مشکل کو شہادت روا. یہ بگڑیاں بناتا ہے یہ بیڑے پار لگاتا ہے یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے. اللہ اکبر. لو یاتون علیہم بسلطان بین اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. اللہ نے کوئی اتھارٹی لیٹر نازل کیا ہو ان کے بارے میں کوئی اسٹامپ پیپر نازل کیا ہو کہ میں نے فلاں کو داتا بنایا ہے یہ گنج بخش ہے یہ دستگیر ہے یہ غوث العظم ہے یہ بگڑا بنا کرے گا یہ بیڑے پار لگا ہے کسی کے پاس کو دلیل؟ اپنی طرف سے ایسے تم نے یہ کام کر دیا. اللہ اکبر. فمن ازلم اگر اللہ نے دلیل نازل نہیں کی تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے ممن افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے. اس کا مطلب ہے اللہ نے تو اس کو بنایا نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ بڑے بگڑی بنا دیتے ہیں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ تو یہ بڑے وہ ہیں. کیا اللہ نے تمہیں بتایا؟ نہیں بتایا تو پھر تم کون ہوتے ہو اللہ پر جھوٹ کھڑنے والا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. اتنی ضرورت کے ساتھ یہ نہیں کہا حالات سازگار نہیں ہے ابھی جوڑ پیدا کرنا ہے توڑ پیدا نہیں کرنا لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. چلو کوئی نہیں جو جہاں لگا ہوا ہے اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں ان کا چھیڑو نہیں کچھ نہیں. نا یہ ایمان نہیں ہے. دو ڈنکے کی چوٹ ربطنا علی قلوب میں اللہ نے جرت اور حوصلہ دیا اور وہ کھڑے ہو گئے اپنی نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی. پھانسی آتی ہے تو آ جائے سولی لٹکنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں. بادشاہ قتل ہی کروا دے گا نا تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں قوم کے برائیوں پر ہم یقین بھی کر رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ بادشاہ نے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. ان کو لے جاؤ ذرا ان کا دماغ درست کرو کچھ پھینٹا پھونٹا لگاؤ کچھ ٹارچر کرو دھمکاؤ ذرا کچھ لالچ دو. آخر ہیں تو اپنی قوم کے نا شاید سدھر جائیں. اللہ اب وہ وہاں سے نکل بھاگنے کا اللہ نے موقع بنا دیا. وہاں سے نکل بھاگے. اللہ چھپتے چھپاتے کہاں پہنچے؟ غار کے اندر. اللہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وہاں کا جا کر بیٹھے غار میں اور کہنے لگے آپس میں. 7 ولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ولی مختار کل ہو مشکل کشا حاجت رواؤ اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے غار میں کیوں چھپ کے بیٹھا ہے؟ وہ تو نظر اٹھاتا قوم ساری کی تقدیر بدل دیتا اور سارے ایمان والے ہو جاتے. تو یہ کیوں نہ کر سکے؟ انہوں نے یہ نہیں کیا. اس لیے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو جی گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بھلا سمجھ آتا ہے یہ عالموں کے سمجھنے کا کام ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ایسے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی دکانداری جاتی ہے. اللہ اکبر. اب کیا کہنے لگے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جب تم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو اپنی قوم کو وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جن کو اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ہماری قوم ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. قوم کے مشکل کشاؤں کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ اور اسی غار کے اندر ہی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے انسان کا بہترین مال اس کی بکریاں اور غار پہاڑوں میں تلاش کرتا ملے گا. ایمان بچ جائے غاروں میں جا کر چھپ جاؤ. بشا ایمان بچانے کے لیے یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کرنے کے لیے کہ دنیا رن ہے پلیتی دنیا جو ہے گندی ملیچ نکل جاؤ جنگلوں میں اور کٹیا بنا کر وہاں اللہ اکبر کی ضربے لگاؤ دل پر بھگوان کا نروان حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے.
لیکن یہ مشکل حالات بتائے جا رہے ہیں جب جینا مشکل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قتل کے منصوبے بنے تو ہجرت والی رات آپ کہاں گئے؟ آپ بھی تو غار ثور میں 3 راتیں رہے تھے. تو ایسے فتنوں کے دور کے اندر ایمان بچانا لازم ہوتا ہے. ایمان پر سودا نہ کرے، غاروں میں چلا جائے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا فاووا الی الکہف، آؤ اس غار کے اندر، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دے گا. ابھی بھی ان کا ایمان کس پر ہے؟ اپنے رب پر ہے. ہمارا رب بھی وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارا رب تمہارے لیے تمہارا کام آسان کر دے گا. کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، کپڑے کیسے دھلوائیں گے؟ آخر ہے نا رہائش نئی جگہ ہے، اپنے گھر میں رہتے تھے، ہر چیز پورا سارا بندوبست موجود تھا. اب یہاں پر حجامت کرانا ہے، کھانا پینا ہے اور معاملات ہیں، صابن تیل ہے، یہ کہاں سے یہ ضرورت ہے؟ کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، ہمارا رب رحمت کرے گا. اللہ پر یہ ہے توکل، ہمارا رب مہربانی کرے گا. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے فرما دیا ہم نے ان کے کان پر تھپکی دے کر ان کو سلا دیا. گئے سو گئے 7 آدمی. انگلش لٹریچر میں بھی 7 سونے والوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. یورپ کے اندر انگلش ادب میں اللہ اکبر وہ پڑھایا جاتا ہے 7 سونے والے. یہ سنگڑا صاحب اس کی ریسرچ کر لیں گے کہ 7 آدمی تھے جو غار میں تھے اور سو گئے تھے. ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. اب وہ وہاں پر سو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. اب دیکھیں انہوں نے جب اللہ پر اتنا توکل کیا، اللہ پر ایمان تھا، قوم قربان کر دی، وطن قربان کر دیا، اپنی آپ کو لے کر ایمان بچا کر غار میں آ گئے. اب اللہ نے ان کا اکرام کیا. اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کا معنی عزت افزائی. کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے. ولی کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ یہ ہو رہا. اور یہ کرامت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس طرح معجزہ نبی کا فعل نہیں، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اور معجزہ نبی کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے. معجزہ نبی اور رسول کی اللہ اکبر عبادت کی دلیل نہیں ہوتا. اسی طرح کرامت جو ہے وہ ولی کے عزت افزائی کی تو دلیل ہو سکتی ہے، لیکن ان کی عبادت کی دلیل نہیں ہے. اب کرامت نمبر 1 کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھو گے سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ان کے غار کے ایک سائڈ سے ہو کر گزرتا ہے، ذات الجمین، دائیں طرف سے. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار کا رخ ہے شمال کی طرف. تو جب سورج طلوع ہوتا ہے اللہ اکبر تو وہ کیا کرتا ہے؟ دائیں طرف آ جاتا ہے. یہ غار کا منہ ہے، وہ ادھر سے نکلا اور ادھر دائیں طرف آ گیا. غار کے سامنے نہیں آتا تاکہ اندر دھوپ نہ جائے، ان کو گرمی نہ پہنچے. یہ اللہ ان کی عزت افزائی کر رہا ہے. انہوں نے جب اللہ پر توکل کیا، اللہ بھی مہربانی کر رہا ہے. یہ کرامت نمبر 1 کہ سورج کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر حکم دے دیا کہ تو نے اس انداز سے طلوع ہونا ہے کہ ان کی غار میں دھوپ نہ جائے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر دھوپ دائیں طرف کترا کر جائے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ اس کی غار کے بائیں طرف ہو جاتا ہے. اللہ پہلے دائیں طرف تھا اللہ اکبر اور اب بائیں طرف. اس کا مطلب غار کا منہ شمال کی طرف تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ غار کے درمیان میں کھلی جگہ پر سوئے، ان کو پتہ ہی نہیں. فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ 7 ولیوں پر اللہ کی مہربانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھو اللہ پر انہوں نے ایمان رکھا، اللہ پر توکل کیا، عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ ان کی اللہ اکبر نیند کے بعد بھی ان کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہے. ایسی غار میں جگہ دے دی جہاں ہوا کی آمد و رفت ہے اور روشنی ہے، لیکن دھوپ نہیں پہنچنے دی اللہ نے ان تک. فرمایا من یہد اللہ، جس کو اللہ راہ دکھا دے، فہو المہتد، وہ ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل، جس کو اللہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ، بس نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے ولییا مرشدا، اس اللہ کے سوا کوئی اور ولی اور مرشد مانا راہ دکھانے والا. اللہ سب سے بڑا مرشد ہے. کیا کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کی بیعت ہیں جی؟ بیعت نہیں ہے تو آپ کو بے مرشد ہے، بے پیرے ہو گئے. جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا شیطان مرشد ہے.
کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کا مرشد ہوتا ہے، ولی یم مرشدہ، اللہ اس کا ولی اور دوست ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جو جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص بیعت ہو جاتا ہے. اب بیعت رہ جاتی ہے خلافت کی، بیعت رہ جاتی ہے امارت کی، بیعت رہ جاتی ہے جہاد کی، اللہ بیعت رہ جاتی ہے اللہ اکبر گناہوں سے توبہ کرنے کی. یہ بیعتیں ہیں. لیکن عقیدے کی جو بیعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی وہ بیعت ہو گیا. یقین نہ آئے تو ادھر دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام اعلان کرتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ضربے لگانے کی، ہو کرنے کی نہیں، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک باقی ہم جہاد کرتے رہیں. صحابہ کرام کا مرشد کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑا مرشد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ولی سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ مددگار ہے مومنوں کا. فرمایا اس کے بعد دوسری کرامت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم ان کو گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جو شخص بھی دیکھے ان کو ایسے لگے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، جبکہ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ کرامت نمبر 2. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کس کیفیت میں ہمیں سلا رہا ہے. سونے والا تو آنکھیں بند کر کے سوتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں. کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے لگتے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سو رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کرامت نمبر 3 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب ایک دن پورا اگر آدمی سوئے، رات میں کتنے پہلو بدلتا ہے آدمی. سوتا چارپائی کے اوپر ہے، اٹھتا کبھی بازو کا نیچے سے، لیٹتا گھومتا گھماتا، کبھی پینتی کی طرف، کبھی ادھر، کبھی نیچے گر گیا، اللہ کو پتہ ہی نہیں. تو اللہ رب فرماتے ہیں یہ تو ایک رات میں تم اتنے پہلو بدلتے ہو، دن میں اتنے پہلو بدلتے ہو. اب جس نے ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال ہی 309 سال سونا ہے. ایک پہلو پر سوتے سوتے تو ان کے پہلو تھک جاتے، نیچے سے مٹی کھا جاتی، کپڑوں کو بھی کھا جاتی، لیکن رب کی نشانی تھے. رب فرماتا ہے ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ خود بدلتے رہے. یہ بھی ان کی کرامت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اللہ عزت افزائی کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ ان کی عقیدہ توحید اور استقامت کی وجہ سے، ڈٹ جانے کی وجہ سے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ پہلو بدلتا. 309 سال اللہ خود ان کی کروٹیں بدلتا رہا. دائیں بدل لی، اب بائیں بدل لی، اب بائیں دائیں بدل لی، بائیں بدل لی، پہلو بدلتا رہا ان کا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اور کرامت وَقَلْبُهُمْ، وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ تھا. اب یہ بحث فضول ہے وہ کون سا تھا، السیشن تھا، ڈبو تھا، جرمن شیپرڈ تھا، رشین تھا، اللہ اکبر. ہاں جی کون سا تھا، بات ہی غلط ہے. بس کوئی بھی تھا، کتا تھا، مدینے کا نہیں. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوسیط، وہ غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. اندر کیوں نہیں گیا؟ سبحان اللہ. یہ بھی تو کرامت ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تصویر اور کتا اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، ہاں کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا گھر سے باہر اس کے لیے علیحدہ جگہ ہو، علیحدہ برتن ہو، اس کے اندر نہ آئے وہ، تاکہ اندر رحمت کا فرشتہ آتا رہے اور وہ کتا باہر رہے. اجازت. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا جو شخص کتا رکھتا ہے چاہے شکار کے لیے چاہے حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کی نیکیوں میں سے 1 قیراط ثواب روزانہ کم ہوتا رہے گا. اور 1 قیراط کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. دیکھ لیں 5 کلومیٹر کا رقبہ ہے احد پہاڑ کا، اتنا نیکیوں کا وزن. اب اتنی نیکیاں کر بھی لیتا ہے. پہلے تو یہ دیکھیں نا، کتا رکھنا چاہے وہ شرعی اللہ اجازت کے تحت رکھ رہا ہے پھر بھی اتنا ثواب کم ہو رہا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر نہیں جانے دیا تاکہ اندر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی رہے، اور اس کو باہر دروازے پر ہی روک دیا. وہ روک سکتے تھے، اللہ نے بندوبست کیا. یہ بھی کرامت ہے ان ولیوں کی جو اللہ نے عزت افزائی کی ان کی.
کرامت مانا عزت افزائی، اکرام، یاد رکھیں اکرام ہے مسلم کرنا، مسلمان کے اکرام کرنا، اکرام ہے ضیف کرنا، مہمان کے اکرام کرنا. تو یہ اکرام کیا؟ کرامت مانا اکرام. کرامت ولی کا اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ اس کی عزت افزائی کر کے اس کا رتبہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ دیکھو یہ مقام ہے اس کا. تو کتا باہر بیٹھا ہوا، لوت طلعتا، ایک اور کرامت، اگر تم جھانک کر دیکھو باہر کتا بیٹھا ہے، اندر وہ ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پہلو بدل رہے ہیں ان کے، اور تم اگر اس منظر پورے کو دیکھو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تمہارے دل روب سے بھر جائے، اتنی دہشت طاری ہو جائے. اللہ نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے وہاں پر خوف کا ایک منظر طاری کر دیا. یہ بھی تو کرامت ہے تاکہ ان کے جسم محفوظ رہے. باہر سے کوئی چور ڈاکو آنے، 309 سال بھی ہیں کہ نہیں، باہر سے کوئی ایرا غیرہ آنے جانے والا، اللہ اکبر، ایسے ہی غار میں چلا جائے، اللہ اکبر. اب کوئی تو جیب میں پڑے ہوئے پیسے بھی تھے نا ان کے، جو بعد میں آتا ہے وہ سکہ لے کر گیا، تو پیسے تھے ان کے، کوئی پیسے چرا جاتا. اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے عقیدت کا مارا کہتا ہے چلو ان کی جیب کاٹ دو، برکت والا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاؤں گا. اللہ کے گھر بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے آتے ہیں، اللہ اکبر، چوری کہ مر جاؤں گا، آنکھوں میں ڈورے آنکھوں کے اندر ڈالیں گے، قبر کا عذاب نہیں ہوگا. پیر کا کرتا تو کبھی نہیں کاٹا، اس کی جیب کاٹتا، اللہ اکبر، برکت والا کرتا ہے، چلو یہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا، اللہ اکبر. اللہ کے گھر کا غلاف چوری کر کے آتا ہے، کاٹ کر. تو اللہ نے ایسی دہشت اور رعب طاری کر دیا اس پورے منظر کے اوپر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت افزائی تھی ان کی، اور ان کو اس کا پتہ نہیں تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کیا کتنا عرصہ ہم رہے، کتنے عرصے بعد. آگے آپ آ رہی ہے 309 سال بعد. آندھی طوفان، بارشیں، سردی گرمی، خزاں بہار، یہ سارے موسم آئے اور دنیا کے حالات بھی بدلے. پہلے بت پرستوں کی حکومت تھی، اب عیسائیوں کی حکومت تھی. پہلے ان کے دشمنوں کی حکومت تھی، اب ان کے چاہنے والوں کی حکومت تھی. ان کو پتہ ہی نہیں. 7 ولی لوگ کہتے مر جائے قبر میں پہنچ گیا، چیڑی چیڑا بوجھ لیتا قبر کے اوپر سے. یہ صرف موت نہیں آئی، روح نہیں نکلی، روح موجود ہے جسم میں، صرف سوئے ہیں. ان کو اپنے غار سے باہر کے حالات کا پتہ نہیں. اب یا قرآن کو جھٹلاؤ یا کس سے بیان کرنے والے کو جھٹلاؤ، فیصلہ آپ کر لیں. قال قائل منهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اٹھے اور ایک ان میں سے کہنے لگا کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے ہوں گے، بڑے تھک گئے ہیں، ایسے جسم کو کر رہے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہوئے ہوں گے. قالوا، وہ کہنے لگے، دل تھام کے سنے. 7 ولی پیٹنٹ گارنٹڈ پکے قرآن کے مطابق جو ولی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں. جھوٹ بولا انہوں نے. یہ تو کہتے ہیں کرسی پر بھی آ جاتے ہیں، محفل میں موجود ہوتے ہیں، اندر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. عورت نہ جائے ان کے قبر کے پاس جب تک مٹی کا ڈھیلا ٹانگوں کے درمیان رکھ کے نہ جائے. کیوں؟ بے پردگی ہوتی ہے. اور جو 6 فٹ مٹی کراس کر کے جس کی نظر آ گیا تو 2 انچ کا مٹی کا ڈھیلا کیا کرے گا؟ یہ پردہ کر سکتا ہے؟ سوچو سوچو، مت ماری گئی. اللہ نہیں، آپ سے نہ ووٹ مانگتا ہوں نہ نوٹ مانگتا ہوں. ٹھنڈے دل سے بات سن لیں، قرآن ہے قرآن. کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ. قالو، پھر وہ کہنے لگے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا. باہر سے باہر جھانک کر دیکھا، منظر بدلا ہوا ہے. پھر وہ کہنے لگے چھوڑ اس بحث کو. قالو، کہنے لگے ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کتنا عرصہ رہے. بات ختم، بحث میں جانے کی ضرورت ہے نہیں. یہ نہیں کہا مجھے مراقبہ ہوا ہے، وہ کہے مجھے کشف ہوا ہے، وہ کہتا ٹھہرو ابھی آنکھیں بند کرو ابھی مدینے پہنچا. نہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے. پکے ولیوں کی بات ہے، تم کچے ولیوں کے کس سے سناتے ہو؟ اللہ، ہم پکے ولیوں کی بات. اب کہتے ہیں جی ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو مان رہے ہیں، ان کی کرامتیں بھی بیان کر رہا ہوں، ولیوں کا نام بھی لے. لیکن ولی تو ہو. اللہ فبعثوا احدکم، اب بھوک لگی ہے، 309 سال بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے ہی اٹھے ہیں، یہ بھی تو کرامت ہی نا لگا. اچھا کپڑا محفوظ رکھا اللہ نے،
کپڑے کون سا کپڑا جو 3 صدیاں ہمارے ایک اللہ اکبر سیزن 2 سیزن چلتے ہیں اس کے بعد کپڑا کرتا ہوں موٹا سمجھ کر لے آئے تھے, اب ایک دھلائی میں پتلا ہو گیا, نہ کوئی پردہ رہا نہ کوئی پردہ نشیں رہی. اب 309 سال کپڑا بچے گا, اللہ نے بچا, کرامت نہیں. جیب میں پیسے ہیں چاندی کے سکے, وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھے, نہیں نکلنے دیے. اللہ اکبر. اب کیا کہتے ہیں, فَوَاسُوا أَحَدَكُمْ, بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو, بِوَارِقِكُمْ. آدمی اگلے جمعہ کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. یہ واحد مخفی بھی حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ صحاب والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ائمہ محدثین, اولیاء رحمان و مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 15واں پارہ سورۃ کہف
اور اس کی آیت نمبر 19۔ اصحاب کہف غار والے 7 ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ان کو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو زندہ کیا 3 صدیاں اور 9 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں کہ ہم کتنا عرصہ رہے، کس حال میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 7 ولیوں کی بات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دی۔ پچھلے جمعہ وضاحت کی تھی کہ ایک ولی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں علم رکھتا ہے، یہاں ایک نہیں 7 ولی، باقیوں کی ولایت ہے کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ وہ 7 ولی ہیں جن کی اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، جو پیٹنٹ گارنٹیڈ قرآن کے مطابق جن کو اللہ رب العزت نے واضح کیا، ان کے صالح ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے خود بڑھایا، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خود مضبوط کیا، ان کے ولی ہونے میں کسی کو شک شبہ کی 1000% بھی گنجائش نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے ہوں گے آپ؟ قالوا 6 ولی کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے اس حال میں۔ مقصد یہ تھا کہ جب غار میں داخل ہوئے تھے تو سورج جہاں پر تھا، اب جب باہر دیکھ رہے ہیں تو سورج جہاں پر ہے، تو زیادہ سے زیادہ آدمی ایک دن سو سکتا ہے یا دن کا کچھ حصہ۔ اب ان کے تو تصور میں نہیں تھا، 3 صدیاں اور 9 سال گزر چکے تھے۔ ولیوں نے جھوٹ بولا، قرآن نے غلط بیانی کی۔ وہ کہتے ہیں مر گئے اور پھر بھی قبر میں دفن ہونے کے باوجود قبر کے اندر سے چیڑی چیڑا بوجھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے، ایک ولی نے سوال کیا، 6 ولیوں نے جواب دیا، دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یعنی موت آئی، ہمیں دنیا کے حال کا علم نہیں ہے۔ فرمایا قالو، انہوں نے کہا چھوڑو آپس کی بحث چھوڑو، آپس میں کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کتنا عرصہ ہم یہاں پر رہے ہیں، چھوڑو اس بحث کو چھوڑو۔ فبعثوا احدکم، اب بھوک لگی ہوئی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے، چاندی کے سکے انہوں نے نکالے، کہنے لگے فبعثوا احدکم، اپنے میں سے ایک آدمی کو تم بھیجو، بورقکم ھذہ، اس چاندی کے سکے کے ساتھ، اور کیا کریں، یہ ساروں نے پیسے ملا لیے، سکے ملا لیے، کیا کرنا ہے، الی المدینہ، جائیں وہ شہر کی طرف۔ مدینہ کہتے ہیں اس شہر کو جس کی 4 دیواری۔ اب وہاں پر شہر میں جائیں، فَلْيَنْظُرْ، اب اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، اَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کس کا کھانا سب سے زیادہ صاف ستھرا اچھا ہو، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، بتوں کے نام کا نہ ہو۔ یہ نہیں لنگر تقسیم ہو رہا ہے کہیں بتوں بزرگوں کے نام پر وہ لے کر آ جائے، چلو جی پیسے بچ گئے اور مفت میں مال مل گیا، ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ معلوم ہوا اللہ کے ولی گلی گلی بھیک نہیں مانگتے کہ کسی کی کمائی کیسی ہے کسی کی کیسی ہے وہ بھیک مانگتا رہے۔ اللہ کے ولی حلال کے کھانے کی خاص طور پر فکر کرتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کی۔ جاؤ، جا کر پیسوں سے کھانا لینا ہے اور خیال کرنا ہے جو پاکیزہ کھانا ہو، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، خنزیر، شراب، ایسی چیزیں جو بت پرست استعمال کرتے ہیں، ایسا کھانا نہ ہو، صاف ستھرا کھانا ہو۔ اب وہ کیا کرے، اللہ اکبر، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ جائے شہر میں سے تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، بھوک لگی ہوئی۔ اب دیکھیں 309 سال موت کی حالت میں بھوک نہیں لگی۔ کپڑے اللہ نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان ہوا، ان کی کرامتوں کو نمبر دے کر بیان کیا کہ کرامت نمبر 1 2 3 4 اس طرح سے۔ کپڑے بھی محفوظ رہے، جسم بھی محفوظ رہے، اللہ پہلو بھی بدلاتا رہا،
دھوپ نہیں لگنے دی، ہوا اور روشنی کا بندوبست انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پیسے بھی ان کے محفوظ رہے، غار کا ماحول ایسا روب والا بنا دیا، کوئی باہر سے جھانکتا تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا، اللہ نے ان کے ڈیڈ باڈیز کو بھی محفوظ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائے کھانا لینے اسے ذرا حساس انداز کے ساتھ شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی ایک کو خبر نہ ہو، پتہ نہ چلے کسی کو بھی کہ ہم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ خیال کرے، حساس محتاط انداز سے جائے، کہیں پیچھا نہ ہو اس کا، کہیں گفتگو میں اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل آئے کہ جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ یہ وہی ہیں جو کل یہاں سے فرار ہو کر گئے ہیں۔ تو خیال کرے، اپنا محتاط اور سیکورٹی کے پوائنٹ کو سامنے رکھ کر جائے۔ یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، لطیف انداز۔ کیا مطلب؟ انتہائی باریکی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی چیز کا بھی خیال رکھے، ورنہ کیا ہوگا اگر ان کو پتہ چل گیا انہم یظہروا علیکم، وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، یرجموکم، پھر کیا کریں گے؟ یا تو تمہیں زمین میں گاڑ کر سینے تک چاروں طرف سے پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے، او یریدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت میں اپنے دین میں لوٹا دیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہم ان کے دین میں چلے گئے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو جائیں۔ اللہ کے ولیوں کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں مال آنا چاہیے، ایمان کی خیر ہے، ملک بکتا ہے بک جائے، قوم بکتی ہے بک جائے، دنگے فساد ہوتے ہیں ہو جائیں، ہمارا اللہ اکبر مقصد جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 7 پیٹنٹ گارنٹیڈ ولی قرآن کے مطابق، ان 7 ولیوں کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کایا پلٹ چکی ہے، 309 سال گزر چکے ہیں، کئی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس وقت حالت کیا تھی؟ جس شہر سے وہ نکلے تھے اس وقت وہاں بت پرستوں کی حکومت تھی، اور اب 309 سال بعد وہاں پر خالص عیسائیوں کی حکومت تھی۔ پہلے دشمنوں کی حکومت تھی، اب سجن اور بھیڑیوں کی، اپنے دوستوں کی حکومت ہے۔ ایماندار سے بتائیں، ولی عالم الغیب اور حاضر ناظر ہو، مراقبے مکاشفے والوں کو بھی ذرا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ 309 سال گزر گئے، انہیں شہر کے حال کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن تو سچ کہہ رہا ہے نا، کس سے بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، قرآن سچا، اللہ کا کلام سچا، اور وہ ولی بھی سچے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ آگے دنیا بدل چکی ہے۔ اب انہوں نے بھیجا آدمی، وہ پہنچا شہر، حیران ہو گیا۔ اب دیکھیں 100 سال پہلے کا ملتان شہر کا رہنے والا شخص اگر اب آ جائے اس ملتان میں جو کہ پلتان بن چکا ہے، ہر طرف پلیں ہی پلیں ہیں، وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یہ گھنٹہ گھر جو میں نے تو ایسا ہے، اللہ اکبر، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا نقشہ بدل گیا اس کا، قلعہ کوہنا قاسم باغ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے یعنی چوک کمارا والا، وہاں تو آ کر پریشان ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو پورے ملتان میں اگر وہ گھومے پھرے، کوئی اس کو گھمانے والا ہو، ایماندار سے بتایا پریشان نہیں ہوگا۔ 100 سال پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا، اور یہ تو 309 سال گزر چکے ہیں۔ ایک ولی جا رہا ہے، 6 ولی غار میں بیٹھے انتظار کے اندر، قربان جائیں اس بات پر بھی لوگ کہتے ہیں ولی ہاتھ اٹھائے اور دسترخوان آسمان سے آ جاتے ہیں کھانے کے، یہ بندہ بھیج رہے ہیں خرید کر لے آؤ۔ اللہ کی مرضی ہے نا، چاہے تو مریم سلام علیہ کے پاس بن مانگے بغیر موسم کے پھل پہنچا دے، اور نہ دے تو یہ ولی جا رہا ہے بیچارہ کھانا لینے کے لیے، سکہ اس کے پاس ہے 3 صدیاں پرانا، اور اس وقت سکوں کے اوپر جس طرح کہ آج اللہ اکبر ہمارے یہاں تو قائد کی تصویر ہے، لیکن عرب ممالک کے اندر اللہ اکبر جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کی تصویر اس کے اوپر لگی ہے۔ تو ان سکوں، اشرفیوں، دینار و درہم، ان کے اوپر بھی وقت کے بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے۔ ہر بادشاہ کا اپنا سکہ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت آسان تھا سونے چاندی کو ڈھلائی کر کے نئے سکے لے آنا، ان کو کوئی
لوڈ تو نہیں ہے کہ بھائی ان کو بھٹی میں جلانے پڑیں گے، ضائع کرنے پڑیں گے، وہ دوبارہ نئی شکل آ جاتی۔ اب یہ شخص گیا حیران ہوتا، غار سے نکلتے ہی سارا نظارہ بدلا ہوا ہے۔ وہ رقیم گاؤں جس سے وہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ گاؤں جو ہے وہ مختلف انداز کے اندر، اللہ اکبر، اس کی شکل کھنڈر بنا پڑا ہے۔ حیران ہو گیا، یہ کل تو، اب وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا بھی کل ہی ہم یہاں سے گئے، ٹائم 300 سال گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کل تو ابھی یہ صحیح تھا اور اب اس کو کیا ہو گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے جب شہر میں پہنچا تو حیران ہوا کہ کل تک تو یہاں پر زبولون اور اپالو اور جوپیٹر اور ان کے بت یہاں پر زیوس دیوتا کے موجود تھے، اور آج کوئی بت نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ شہر میں گیا، سارا حیران۔ اب لوگوں کا لباس بھی بدل گیا، ظاہر بات ہے 3 صدیاں پہلے کے لباس، اس نے 3 صدیاں پہلے کا لباس پہنا ہوا، لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، اب یہ ان میں عجوبہ بن گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون کہاں سے آ گیا۔ اب جب شہر میں پہنچا، اب کھانے کی تلاش میں، سارا نظارہ دیکھ کر اب اس نے کہا جو بھوک لگی ہے، ساتھ انتظار میں ہوں گے، کھانا تو خرید کرو۔ اچھی جگہ سے جا کر اس نے کھانا خرید کیا، جب پیسے دینے لگا دکاندار سکہ لے کر حیران ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا، صدیوں پرانا خزانہ ملا۔ کہا یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا یہ میرا اپنا ہے۔ اس نے کہا یا تو چور ڈاکو ہو، کہیں سے تم نے خزانہ لوٹا ہے، یا تمہارے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں میرا اپنا، یہ سکے ہیں۔ اب بات بڑھتے بڑھتے حکومت تک پہنچی، CID والے پکڑ کر لے گئے، اس کی تفتیش ہوئی، مارا پیٹا، اللہ اکبر، تاکہ پتہ چلے، اصل بات اگلے۔ لیکن شکر ہے پنجاب پولیس کے ہاتھ نہیں چڑھا تھا، اللہ اکبر، ورنہ تو پتہ کیا کچھ مان لیتا۔ اب وہاں پر پہنچ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی بات کہی کہ میں تو کل یہاں سے گیا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ سارا کچھ نظارہ بدل گیا، عقیدے بدل گئے، یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے طور پر پریشان، لوگ کہیں سمجھے شاید یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ڈانٹ دے رہا۔ اب آخر کار کیا ہوا، اللہ اکبر، کسی تاریخ دان کے حوالے سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے نام پوچھے، اچھا جی چلو، ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے کہا جی ان سے نام پوچھو، نام پوچھے تو جس دور میں یہ وہاں سے غائب ہوئے تھے تو اب سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام لکھ کر وہ سرکاری ریکارڈ میں رکھ لیے گئے۔ اب انہوں نے وہ ریکارڈ کھولا، ان میں نام پوچھے، انہوں نے وہ نام جو بتایا اس نے وہی نام تھے۔ اب وہ حیران ہوئے، اب بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا، چونکہ عیسائی تھا اور اس وقت عیسائیوں میں ولیوں کی پوجا عام ہو چکی تھی۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ 7 اور مشکل کشا مل گئے، ہمیں زندہ ولی مل گئے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا، بڑی عزت افزائی کی، انہوں نے کہا ان 6 ولیوں تک تو ہم خود جا کر ان کو ملیں گے، جا کر اور عزت سے ان کو اپنے شہر میں لے کر آتے۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اللہ اکبر، جوگ در جوگ لوگوں کو پتا چلا، وہ سارے وہ بھی روانہ ہوئے۔ اب جب غار تک پہنچے جا کر، اللہ اکبر، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے دیکھا تو اس وقت اس قوم کے اندر بحث چل رہی تھی، اللہ اکبر، سیکولر لبرل طبقہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو کہتا تھا کوئی قیامت نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور کچھ ایمان والے تھے وہ کہتے نہیں قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اب یہ بحث ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ واقعہ ایک معجزہ سامنے دکھا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کے بارے میں، کہاں وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، ڈراؤنا ماحول تھا، اب ان کو زندہ کر کے لوگوں تک ان کے حالات پہنچا دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی ان لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو رب ان کو 309 سال بعد زندہ کر سکتا ہے موت کے بعد، وہ اللہ باقی مردوں کو بھی قیامت والے زندہ کر لے گا۔ تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے حساب سے بھی ان کو سمجھا دی، ان تک ایک بات پہنچ گئی۔ اب وہ بادشاہ غار میں ان سے ملاقات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا میرے شہر میں آئے، وہ کہتا ہمارے شہر میں، وہاں پر رہیں، ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی، اللہ اکبر۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 کو موت دے دی۔ اب انہوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے اوہ یہ تو فوت ہو گئے، اچھا، اللہ اکبر، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے پروگرام بنایا وہاں پر، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ،
اپنے کام میں جھگڑنے لگے. کچھ کہتے فقالو، کیا کہتے؟ ابنو علیہم بنیانا، کہ یہ جو غار ہے اسی کے آگے دیوار کھڑی کر دو، یہ اس کا منہ بند کر دو، اندر یہ پڑے جس حال میں بس پڑے رہیں. ان کی میتیں پڑی ہوئی ہیں اسی حال میں پڑی رہیں، کچھ نہ کرو، خالی دیوار دے. اس کا مطلب کچھ ایمان والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی پوجا پاٹ نہ ہو. جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی پوجا کا ڈر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو میرے حجرے کے اندر ہے، میں حجرے کا دروازہ کھلا رکھتی، لوگ آ کر قبر مبارک تک زیارت کر کے چلے جاتے. لیکن چونکہ ڈر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے رہے اللہ اکبر کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بننے دینا، سجدہ گاہ نہ بننے دینا، میلہ نہ لگے میری قبر کے اوپر، اوس نہ ہو میری قبر کے اوپر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کا دروازہ بند رکھا، کسی کو اندر نہیں جانے دے. یہ حکمت تھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنانے کی. اگر باہر قبرستان میں ہوتی لوگ پوچھ پوچھ کے قبر ختم کر دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اور یہ بھی پیشین گوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے قریب جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے، جو آج ہو رہا ہے. اصلی کیا نقلی قبریں بنا کر پوجا پاٹ ہو رہی ہے ان پر عرس قوالے. جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتا ہے یہی کام شروع کر دو، نسلیں بیٹھ کر گدیاں آرام سے، اللہ اکبر، گدی چلتی رہے گی اور نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں. میری آنکھوں کے سامنے ہمارے محلے کے اندر ایک شخص الیکشن میں کھڑا ہوا، الیکشن میں وہ ہار گیا، الیکشن میں ہارنے کے بعد اس نے روپ نقش بندی کا ٹھار لیا، داڑھی رکھ لی، بھائی خلیفہ بنا، ہر سال عزیز میاں قوال کا اپنی کوٹھی پر اللہ اکبر قوالی کرواتا، اور نیو گولڈس کالونی میں دارالعلوم نقش بندیا بہت بڑا بنا کر میاں محمود الحسن نقش بندی اللہ اکبر پیر بن کے بیٹھ گیا. ماں فوت ہوئی، ماں کی قبر مقبرہ وہیں اندر بنایا، بی بی حاجن اللہ اکبر اب وہ پوجی جا رہی ہے. اپنے مرنے کی دیر ہے، نسلیں بیٹھ کر آرام سے کھائیں گی. الیکشن میں ہارا، گدی اس نے سنبھال لی ہماری آنکھوں کے سامنے. باپ اس کا ٹکے ٹکے کلفیاں بیچا کرتا تھا، ٹکے کا لفظ پورا بولنا اس کو یاد نہیں آتا تھا. بابر سینما کے ساتھ بوٹوں والی دکان تھی، ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، وہ بوٹ پہنا کر اللہ اکبر عام سا ایک آدمی، اور اب دیکھیں اللہ اکبر کروڑوں کا اربوں کا مالک ہماری آنکھوں کے سامنے پیر تیار ہوا. اب جو صبح شام اعلان کر کے آج میلاد شریف کے لیے چندہ دینا ہے، آج قوالی شریف کے لیے، آج اللہ اکبر 11ویں شریف کے لیے چندہ، صبح سے شام تک سپیکر چلا ہوا ہے، آج ختم شریف کرانا ہے، آج لیلۃ القدر کے لیے اللہ اکبر بندوبست کرنا ہے، آج اس کے جو ساری زندگی سپیکر پر مانگتا رہا قاری عطا اللہ مہروی، اب فوت ہونے کے بعد اب وہ لوگوں کا مشکل کچھ حاجت روا بن گیا آنکھوں کے سامنے. جس کے گردے فیل ہو گئے اس نے پلاٹ بیچ کر اپنے گردوں اللہ اکبر گردے نئے ڈلوائے. جو اپنی مشکل حل نہ کر سکا اب لوگوں کا مشکل کشا کے اس کی قبر پر جو پھول پڑے ہوئے ہیں، کوئی عورت جس کو حمل نہیں ہوتا وہ پھول اٹھا کر کھا لے اس کو حمل ہو جائے. اب وہ ساری دنیا کو حاملہ کرتا پھر رہا. سوچیں یہ آنکھوں کے سامنے جو پیر تیار ہوئے، صرف 100 سال گزرنے کی دیر ہے 18,000 کرامتیں اور بڑھ جائیں. یہی پرانی قوموں کو بھی یہی بیماری تھی. نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بیماری چلی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی، اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بننے دے، وہ پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر لکھنے سے، ان پر عمارت بنانے سے، اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا جو پچھلی قومیں تھیں یہود و نصارہ، وہ اپنے صالحین اور بزرگوں اور نبیوں کے اللہ اکبر قبریں بنا کر پوجتے اور پھر ان کے بت پر اللہ اکبر یہ پوجا پاٹ کا کام کرتے. تو یہ قبر پرستی وہاں سے آئی. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کچی قبر ہو
اللہ اکبر، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، دوسروں کے لیے جگہ بنے گی۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں اب جھگڑا کرنے لگے۔ کچھ ایمان والے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کے اوپر دیوار چن دو، بس ان کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ ان کی پوجا پاٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کے حال خوب جانتا ہے، کون تھے کیا تھے، اللہ اکبر کیا مقام مرتبہ ان کا، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیوار چن دو تاکہ اندر غار میں کوئی جا نہ سکے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے اندر ایسا طبقہ تھا جو کچھ کھاتا پیتا دھڑلے والا اختیار والا تھا، اور اکثریت اس وقت عیسائیوں میں ان لوگوں کی تھی کہ جو پوجا پاٹ کرنے والے تھے، قبریں پوجنے والے، ولیوں کو پوجنے والے، ولیوں کی ہڈیاں پوجنے والے، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، نہیں ہم دیوار نہیں چنتے، وَلَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اس کو سجدے کی جگہ بنائیں گے۔ یہ تو ہمیں 7 مشکل کشا اور مل گئے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اسے ہم کمائی کا دھندا بنائیں گے، اور اسی چیز سے اللہ اکبر اس وقت کیا کرتے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، اب مسجد کے اندر قبریں بننے لگ گئی۔ جو بزرگ فوت ہوا اللہ اکبر اس کے لیے اعزاز کیا ہے، قبر کے اندر اس کی مسجد بنا دو تاکہ اللہ اکبر یہ جہاں اللہ سے دعا کریں وہاں اس سے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی کے اندر نہیں، مسجد نبوی کے سائڈ پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود ہے۔ یہ تو اب وہ حصہ مسجد میں شامل ہو چکا ہے، تو اسی کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایک بحث کھڑی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں دفن کیا جائے تو جنت المعلا مکہ میں دفن کیا جائے یا جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا جائے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، تو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں فوت ہوئے اس لیے یہیں پر دفن کرنا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر دفن کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور یہ اس کی حکمت یہی تھی کہ تاکہ یہ بند رہے، اب بھی جو جاتے ہیں یہ زیارت کرنی ہے، اللہ اکبر، وہ جالیاں دیکھتے ہیں، پیچھے پردہ لگا ہوا ہے، اندر راہداری ہے، راہداری کے اندر چاروں طرف سے سیل بالکل دیوار ہے سیسا پلائی، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک کسی کو نظر نہیں آئے، کیونکہ مقصد کیا ہے کہ پوجا پاٹ نہ ہو۔ لیکن لوگ پھر بھی کیا کوشش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک کے اللہ اکبر پچھلی سائڈ پر، بعد میں جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس سائڈ پر، حالانکہ انہوں نے وہاں پر دیوار کھڑی کر کے پوری قرآن مجید کے ریک رکھ دیے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہری پگڑی والے وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تاکہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں عشق کی وادی میں دیواریں رکاوٹ نہیں بنا کرتی، یہ سجدہ عشق ہے جو ہم وہاں پر کر رہے ہیں۔ میں نے بھرپور غور کیا، وہ کوشش کرتے ہیں وہاں پر نماز پڑھیں تاکہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو پاور والے تھے انہوں نے کہا یہ اس کو سجدہ گاہ بنانا ہے، اس غار کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا دیا، حالانکہ وہ 7 ولی اس عقیدے کے مالک نہیں تھے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد عرب کے اندر ایک بحث تھی، یہ بندے کتنے تھے، وہ فرمایا لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ، وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خمسۃ سادسہم، وہ 5 تھے اور چھٹا کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، فرمایا یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، رجمم بالغیب، بالغیب بھینتے کے رجم پتھر مارنا، یعنی ایسے پتھر اٹھائے پیٹ پیچھے پھینک دیا، جس کو لگے کہاں گرے کوئی نشانہ نہیں، اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں اندھا دھند فائر کھول دینا، اندھیرے میں تیر چلانا، تیر تکے، اس کے لیے رجمم بالغیب کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سارے ہوا میں پتھر مار رہے ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب نہیں کہا،
بلکہ فرمایا قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی مدت خوب، ان کی تعداد خوب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تھوڑے لوگوں میں میں بھی ایک شامل ہوں۔ یہ مفسر قرآن ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مار کے دعا دی اللہ تجھے قرآن کا علم دے، تو یہ مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ 7 ہیں اور 8واں کا کتا، اور اس بات کا رد نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ 7 ولی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا جو غار کے دروازے پر بیٹھا، اندر نہیں آنے دیا اللہ نے اس کو، تاکہ ان پر سے رحمتیں دور نہ ہو۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں آپ ان لوگوں سے زیادہ گہرائی میں بحث نہ کریں، ضرورت ہی نہیں۔ اصل جو مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان کرنا کہ وہ کون لوگ تھے، کس عقیدے کے مالک تھے اور کس دور کے اندر تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی۔ اب تعداد کپڑے تھے تو کس ڈیزائن کے تھے، کون سے فیشن ڈیزائنر سے انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، کس درجے سے سلوائے تھے، ویسے فضول ہے۔ جوتا کون سا پہنا ہوا تھا، پگڑی کون سے رنگ کی تھی، کتنے گز کی تھی، کس رنگ کی تھی۔ اب کالی پگڑی والے اپنا رنگ بیان کریں، ہری والے اپنا کریں، نیلی والے اپنا کریں، بحث کی فائدہ ہی نہیں اس کا۔ اللہ اکبر، جو اصل مقصد ہے قرآن ہدایت کا وہ بیان کرنا۔ فرمایا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی اور سے ان کے بارے میں سوال نہ کریں آپ، کیونکہ اللہ نے جب حقیقت بیان کر دی کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا تقولن لشیء الا فاعل ذلک غدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ فرمائیں کہ میں یہ کام کروں گا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اگر اللہ نے چاہا، اللہ اکبر، تو میں یہ کام کروں گا۔ ڈن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں، پکی بات ہے جی حتمی ہو گئی، نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص کسی معاملے میں سچی قسم کھاتا ہے اور ساتھ اگر کہتا ہے انشاءاللہ، تو پھر اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کی قسم پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ سے مشروط کر دیا، ورنہ تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو، روزے رکھنا، اللہ اکبر، اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا، لیکن وہ کفارہ نہیں ہوگا جب قسم کے ساتھ انشاءاللہ ہے۔ اور جھوٹی قسم گناہ کبیرہ ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں، اور جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس پر استغفار ہے۔ اور اگر کسی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہڑپ کیا ہے، قسم کھا کر جی میرا ہی ہے، لوگوں نے دے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال واپس کر کے پھر استغفار کرنا ہے۔ یہ نہیں سارے مال ہڑپ کر لوں، کوٹھیاں بنا لوں، جدادیں بنا لوں، پھر استغفار کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کسی کو انشاءاللہ کہنا بھول جائے، کوئی بات کہی اور انشاءاللہ کہنا بھول، تو جیسے ہی یاد آئے فوراً کیا کرے، اسی وقت پھر انشاءاللہ کہے۔ یہاں یہ نہیں ہے ٹائم گزر گیا اللہ اکبر اب تیری انشاءاللہ ویلڈ نہیں ہے، نہ، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ مہربان ہے، بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اب جب بھول گیا تھا نہیں کہہ سکا، چلو اب کہہ لیں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری لیٹ فیس نہیں لیں گے تجھ سے کہ تو نے تو لیٹ کہا اب تو جرمانہ لگ گیا تیرے اوپر، نہ، کتنا مہربان ہے رب، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا وقل، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسیٰ ان یہدینی ربی، کہ میرا رب عنقریب مجھے راہ دکھائے گا، لاقرب من ھذا رشدا، اس سے بہتر راہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ دکھا دی ہے، میں نے رب سے راہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس واقعے کے بارے میں اطلاع کر دی ہے۔ تم نے سوال کیے کہ اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں اللہ نے مجھے رہنمائی دے دی، تمہارے تیر تکے اور اللہ کی حتمی بات، تمہارے ظن و تخمین اور اندازے اور اللہ تعالیٰ کی کنفرم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ، اب پہلی بحث تھی تعداد کتنی ان کی، اب دوسری بحث یہ بھی چھڑی ہوئی تھی لوگوں میں کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اللہ اکبر، وہ غار میں رہے کتنا عرصہ، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَبِثُوا، وہ رہے، ماضی کا صیغہ ہے، سنگڑا صاحب صیغہ ماضی کا ہے، لَبِثُوا، وہ رہے، فی کہفٍ، اپنے غار میں، ثلاثہ، 3، میعاتن، 100 سنین، سال، وزدادو، اور بڑھا دیے، 9،
309 سال اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا وہ غار میں رہے، 3 صدیاں 9 سال. فرمایا قل اللہ اعلم، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا جتنا عرصہ وہ رہے. یہ رد میں نہیں ہے بلکہ اس کی تائید میں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کوئی کتنا عرصہ کہتا ہے کوئی کتنا عرصہ. اللہ تو خوب جانتا ہے، جو خوب جانتا ہے اس نے بتا دیا کیا کہ وہ 309 سال وہاں پر رہے. لہو غیب السماوات والارض، کیوں بتایا اس نے؟ اس لیے کہ آسمان زمین کے غیبوں کو وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب صرف ہی وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع اور سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، جو اس پورے واقعے سے سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ آسمان زمین کے غیبوں کو اللہ جانتا ہے، ولی نہیں جانتے. نہ وہ ولی حاضر ناظر ہیں، نہ ہی وہ اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا سنا بیان کیا، اس میں بھی یہی بات ہوا. چاہے نبی بھی ہو 100 سال گزرے موت پر، لیکن اس کے بعد وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں پر اس حال میں رہا. اللہ اکبر. تو نہ نبی کو پتا چلتا ہے وفات کے بعد کہ دنیا میں حالات کیا گزرے، اور نہ ہی ولی کو پتا چلتا ہے. اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ لہو غیب السماوات والارض، آسمان زمین کے غیبوں کو وہ اللہ جانتا ہے، سارے غیب اس کے پاس ہیں. کیا اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے؟ اس کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز تم مخلوقات کی نظروں سے اوجھل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیبوں کا بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. دوسری بات، اب صرف ہی وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ ہر ایک کو، وہ ایک ایٹم کے کوارک سے لے کر عرش عظیم تک ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں تو دائیں کا پتہ نہیں، بائیں کا پتہ نہیں، پیچھے کا پتہ نہیں. دائیں منہ کریں تو ادھر 3 سائڈیں ہم سے آؤٹ رہتی ہیں، بائیں منہ کریں تو پھر 3 سائڈیں ہم سے آؤٹ رہتی ہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو فسم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے، وہ ہر طرف دیکھتا ہے. سامنے دیکھے تو اس سے عقب اس سے غائب نہیں، دایاں اس سے چھپا ہوا نہیں، بایاں اس سے چھپا ہوا نہیں. کائنات کے ذرے ذرے پر ایک طرف توجہ کرے تو دوسری طرف اس سے اوجھل نہیں ہوتی. وہ رب ذوالجلال سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب صرف ہی وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع اور سن بھی رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنانا ہو علیحدہ ٹائم دے دی ذرا مجھے، میں نے اپنی بات سنانی. کیوں؟ آپ توجہ سے سن سکیں گے، مجمع میں رش میں توجہ نہیں دے پائیں گے. اچھا، اور سننے والا بھی کہتا ہے 1 to 1، ایک ایک آدمی آئے مجھے مریض آ کر بتائے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حکیم صاحب ایک ایک آدمی آئے، سب کی اکٹھے نہیں سن سکتا. کھلی کچہری لگائی، اللہ اکبر، گورنر نے آ کر اور کیا کہا؟ ایک ایک آدمی آئے، سب کی اکٹھے نہیں سن سکتا. اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات میں ساری مخلوقات، صرف انسان ہی نہیں، جنات، فرشتے، درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، پوری کائنات میں جو چیز یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے. اللہ ان سب کی ایک ہی ٹائم میں ان کی سن کر، ان کی مختلف بولیاں جان کر، ان کی سن کر ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ جس طرح ماں کے 5 بچے اسکول سے چھٹی کر کے آئے، بھوک لگی ہوئی ہے، اماں روٹی دو، ماں ایک کو روٹی دے رہی ہے، دوسرا کہتا ہے امی سالن کم ہو گیا، تیسرا کہتا ہے نمک کم ہے، چوتھا کہتا ہے چینی کم ہے، ایک کہتا ہے پانی دے دیں، دوسرا کہتا ہے چاول دے دیں. ماں جلدی جلدی کام بھی کر رہی ہے، اور جس نے پانی مانگا اس کو چینی پکڑا رہی ہے، جس نے چینی مانگی اس کو روٹی دے رہی ہے، جس نے روٹی مانگی اس کو سالن پکڑا. امی میں نے سالن تو نہیں مانگا، میں نے تو روٹی مانگی. امی میں نے چینی مانگی ہے، میں نے چاول تو نہیں مانگے. اللہ ماں کیا کہتی ہے؟ میرا دماغ گھما دیا تم نے، شور مچا دیا. اللہ وہ ذات ہے، خربوں کی کائنات کے اندر مخلوقات ایک ٹائم میں اللہ کو مختلف بولیوں میں، اللہ اکبر، وہ دعا کرے اس سے رب سب کی اسمع سنتا ہے. وہ ایک ایک پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ولا یؤد حفظہما، نہ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے، نہ اللہ اکبر اس کو لائن لگوانی پڑتی ہے. عدالت کہتی ہے اگلی پیشی پر آنا، اگلی پیشی پر آنا، ابھی سماعت کے لیے ٹائم نہیں، کیس بہت پڑے ہوئے ہیں، ابھی تمہارا نمبر نہیں لگا. اللہ پیشیاں نہیں دیتا. اور یہ بھی نہیں کہتا عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، 24 گھنٹے آن لائن.
اللہ اکبر. جس کمپنی کا ٹاور اونچا، جس ملک کا سیٹلائٹ سب سے اونچا، اس کی کوریج زیادہ. اللہ سب سے اونچا، اس کی کوریج کا انتہا کوئی نہیں. نو پرابلم سگنل. اللہ اکبر. بیٹری چارجنگ ختم، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. سگنل نہیں آ رہے اس کمپنی کے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک کی، گنگے کے بھی سنتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بول نہیں سکتا اللہ اس کو بھی رزق وہاں پہنچا رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو یہ سمجھایا لہم من ما لہم من دونہ، اس کے سوا نہیں ہے من ولی، کوئی مددگار. اللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. حکم کس کا؟ اس اللہ تعالیٰ کا. اس کا جب آرڈر ہے اس کے اندر کوئی شریک نہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العزت آرڈر کرے سورج مشرق سے نکل اور کوئی اور ہو ایسا نہیں، آج میں نے اس کو شمال سے نکلوانا ہے. اللہ رب العزت کے آرڈر میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں. یہ سبق ملتا ہے ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا